بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی قسط نمبر 16، عنوان پہلی وحی اور ورقہ بن نوفل سے ملاقات۔ انہوں نے آتی ہی کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بینچا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے بینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ علق کی یہ آیات پڑھی۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے لکھے پڑھے کو قلم سے تعلیم دی، اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کی وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ان آیاتوں کو اس طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ گوئی میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کی ہاتھ آپ کے پاس غار میں بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہیں آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہیں ملے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی اس پریشانی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتا دیا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کا نبی ہی ہوگے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری باتیں سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبریل علیہ السلام آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کا نبی ہے، یہ اس بات پر یقین کر لے۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر غیب سے پاک ہے، یعنی لفظ تعجب کی وقت بولا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبریل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کی دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا اور پھر کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائے گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ضرور دوں گا، اللہ کی دین کی حمایت ضرور کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی۔ جواب میں ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، اسی لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسی لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئی ہے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا
تو میں ضرور آپ کی پوری طرح مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی کہا تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ بات نبوت کی ابتدا ہے، یہ اس امت کا نبی ہے، لیکن اس کی کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں حجون کی مقام پر دفن کر دیا گیا، چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بارے میں فرمایا ہے میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے۔ ان کی جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کی نہ آنے کی وجہ سے آپ کی دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبریل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبریل علیہ السلام آپ کو پکارتے اے محمد آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبریل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورۃ مدثر کی پہلی 3 آیت ترجمہ اے کپڑے میں لپیٹنے والے اٹھو، یعنی اپنے جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم بھی دے دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لائی اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو آپ کی پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتی ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے جو آپ پر پہلے ایمان لائے تھے اور ان کی ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک دن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی اور آپ نے ان کے ساتھ چپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزی کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر غرض کیا یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں گا۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال کی قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کیس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پورا واقعہ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔